الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کا یہ پروگرام جیسا کہ احقر کو دعوت دی گئی تھی، یہ تھا کہ ایک عرصے پہلے محلے میں چلنے والے مدرسے کی سنگ بنیاد رکھی گئی تھی۔ آج بفضلہ تعالی اس کی تکمیل ہو گئی اور اب ہمارے بچے اور بچیاں اس نئی تعمیر اور اس نئے مکان میں دین کی تعلیم اور قرآن کریم کی تعلیم جو پہلے سے لیتے چلے آ رہے ہیں ان کو اچھی طریقے سے اور بھی سکون سے تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ اس سلسلے میں علماء مدرسہ اور ذمہ داران بہت زیادہ خوش تھے اور کئی مرتبہ تشریف لائے اور دعا کے لیے حکم فرمایا۔ مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ یہاں اتنا بڑا اجلاس قائم کیا جائے گا۔ عصر سے مغرب کا جو وقت ہوتا ہے بہت مختصر ہوتا ہے، اس میں کسی طویل بات کی گنجائش نہیں ہے اور میرا ذہن بھی اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ مولانا ارشد صاحب نے کہا کہ بھئی کچھ کہہ دے۔ ابھی 16 طلباء عزیز نے ناظرہ یعنی قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھا اور اختتام پذیر کیا۔ ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بہترین عمل حضور کیا ہے؟ تو جواب دیا الحال المرتحل، یہ عمل اللہ کو بہت پسند۔ حال المرتحل کا کیا معنی؟ حال المرتحل کا معنی علماء نے لکھا ہے کہ ایک کام ختم کر کے دوسرا کام شروع کر دینا ہے۔ ایک تو وہ شخص ہوتا ہے جو ایک کام کرتا ہے اور کام کے اختتام پر معاملہ ختم ہو جاتا ہے، بات آگے نہیں بڑھتی، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو ایک کام ختم کرتا ہے دوسرا کام فوری طور پر شروع کر دیتا ہے، ہمیشہ عمل میں مشغول رہتا ہے۔
بعض مفسرین نے فرمایا الحال المرتحل کا معنی یہ ہے کہ ایک سفر جہاد سے لوٹ کر گھر آیا، اپنے اسلحہ جات رکھے اور دوسرے سفر جہاد کے لیے تیار ہو گیا، یہ حال المرتحل ہے۔ تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اچھا کام اور اچھا عمل صالح انجام دے رہا ہے تو وہ عمل کے بعد فارغ ہو کر بیٹھ نہ جائے، بلکہ اس کو آگے بڑھائے اور نئے کام کی تیاری شروع کر دے۔ اس کی مثال ہمیں رمضان المبارک میں بھی ملتی ہے اور یہاں بھی ملی۔ اسی سے ذہن اس حدیث کی طرف منتقل ہوا۔ بچوں نے سورہ ناس جو آخری سورت ہے قرآن کریم کی، یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن شروع ہوتا ہے اور والناس پر ختم ہوتا ہے۔ با اور سین دونوں کو ملاؤ تو بنتا ہے بس۔ اس سے مسلمانوں کو ایک میسج اور پیغام دیا کہ تمہاری زندگیوں کو درست کرنے کے لیے قرآن اور حدیث بس۔ حدیث ساتھ ہی آئے گی، وہ الگ نہیں ہے کیونکہ قرآن کا بیان ہے۔ اور ایک بات اضافے کے طور پر یہ عرض کرنی ہے کہ بس کو اگر الٹا پڑھا جائے تو سب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مومن کے لیے بس بھی ہے۔ ادھر ادھر کی باتیں پڑھنے کے بجائے قرآن کریم کا ورد کرو، اس کی تلاوت کرو، اس کو حفظ جان بناؤ۔ اور یہ ہمارے لیے جتنی کتابیں ہیں ان تمام میں سب بھی ہے، قرآن بس بھی ہے، قرآن سب بھی ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں حدیثوں میں ہے کہ جس کے پیٹ میں قرآن کریم کا کوئی حصہ نہ ہو وہ اجاڑ اور ویران گھر کی طرح ہے کہ کچھ بھی یاد نہیں۔ چند سورتوں کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ امت کے ذہنوں میں اور دل اور دماغ کے اندر یہ سورتیں موجود ہوں۔ حال المرتحل میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ والناس تک ختم کر دیا پورا قرآن کریم، اور اس کے بعد فوری طور پر جو ہے سورہ فاتحہ پڑھی اور اولئک هم المفلحون تک پڑھا۔ گویا اس نے اشارہ دیا کہ میں نے والناس پر ختم نہیں کیا ہے، بلکہ میں بار بار جو ہے اس کو پڑھتا رہوں گا۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جس سے پڑھنے سے اکتانا نہیں ہے، بلکہ اس کو پڑھتے ہی رہنا ہے، تلاوت کرتے ہی رہنا ہے۔ تو قرآن کریم تلاوت کرنے کی کتاب ہے، پڑھنے کی کتاب ہے، ذکر کرنے کی کتاب ہے، ہمیشہ نصیحت حاصل کرنے کی کتاب ہے۔ رمضان المبارک میں ہم دیکھتے ہیں کہ حافظ قرآن جب والناس پر پہنچ جاتا ہے تو پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اولئک هم المفلحون تک پڑھ کر سننے والوں کو یہ بات بتاتا ہے کہ بھئی قرآن کریم جو ہے والناس پر ختم کر کے فارغ ہو کر بیٹھ نہیں جانا ہے، بلکہ ایک قرآن کریم ختم کر کے دوسرا قرآن کریم شروع کرنا ہے، دوسرا ختم کرنے کے ساتھ ہی تیسرا شروع کرنا ہے۔ یہ سلسلہ زندگی کے آخری دھاگے تک جاری رہنا چاہیے اور اسے مسلسل پڑھتے رہنا چاہیے، کبھی یہ سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ تو بچوں نے بھی ابھی الحمدللہ
مدرسے کی ایک چھوٹی سی کارگزاری ہمارے سامنے پیش کی کہ مدرسہ بفضل ہی تعالی کام کرتا ہے. مدرسہ درس کی اور پڑھنے کی اور مکتب جو ہے قرآن کی تعلیم کے لیے بہترین جگہ ہے، جہاں ہمارے بچوں کے عقائد، ان کے اخلاق، ان کی تربیت اور ان کی دینی ذہن سازی، مسائل کا سکھانا، نمازوں کی مشق کرانا، وضو وغیرہ کی مشق کرانا، سنتیں سکھانا، آداب سکھانا، اس کا یہ مکتب جو ہوتا ہے وہ مرکز ہوتا ہے. اور علماء اس کے اندر بڑی محنتیں کرتے ہیں، کیونکہ بڑے طلباء پر محنت کرنا آسان ہوتا ہے، وہ اشارے سے سمجھتے ہیں اور بچہ سمجھتا نہیں ہے. اس کے ذہن میں الف اور با کا بٹھانا اور پھر قرآن کریم کی آیات کا بٹھانا، عجمی لوگ ہیں اور قرآن عربی ہے، اور یہ قرآن کو دل میں بٹھانا اور زبان پر اس کا جاری کرنا، اس میں بڑی محنت ہوتی ہے، بڑی مشقت ہوتی ہے. نیا مکان بن گیا بفضل ہی تعالی، تعمیر ہوئی، اللہ تعالیٰ اس تعمیر کو قبول فرمائے. اور بھائی مدرسہ جو چلتا ہے وہ مدرسہ صرف ایک چیز کا نام نہیں. مدرسہ تو تعمیر ہوئی، لیکن یہ تعمیر کے آگے پیچھے بہت سی چیزیں جڑی ہوئی ہیں. طالب علم نہیں ہوگا تو مدرسے کا کوئی مطلب نہیں ہوگا. طالب علم ہے لیکن طالب علم کو پڑھانے والا اور علم دینے والا معلم نہیں ہے تو پھر مدرسے کا کوئی مطلب نہیں ہے. معلم کے اوپر کہ معلم چھت کے نیچے عافیت کے ساتھ پڑھا سکے، اس کے لیے مناسب اور اچھی تنخواہوں کا انتظام اس لیے کرنا کہ ہمارے بچوں اور بچیوں کو بہترین قسم کی تعلیم ملے، تو وہ ذمہ دار اور ٹرسٹیان کا کام ہے. اور ٹرسٹیان جو ہے وہ خود بھی کیا کریں گے، وہ جتنا ہوگا اپنی طرف سے لگائیں گے، اللہ سے دعا کریں گے، پھر کیا کریں گے، پھر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کے سامنے جھولی پھیلائیں اور دین کا درد رکھنے والے اور محبت رکھنے والوں کے سامنے یہ دین کی بات رکھیں، یہ تعمیر کی ضرورت اور اساتذہ کی تنخواہوں کی ضرورت کی بات رکھیں. تو جو بھی مخیر حضرات ہوں گے، دینے والے سخی حضرات ہوں گے، وہ سخی حضرات جو ہیں اپنا حلال رزق اور حلال کمائی جو ہے وہ مدرسوں میں لگائیں گے، ٹرسٹیان کو دیں گے. تو اصل میں آپ کو یہاں جمع کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جو اپنی کمائی سے پیسہ لگا کر مدرسے کی تعمیر میں حصہ لیا، جس نے جتنا بھی لیا ہو اور جتنا بھی انفاق اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو، وہ اپنی آنکھوں سے تعمیر کو دیکھ سکتا ہے اور کانوں سے یہ تعلیم کیا دی جا رہی ہے یہاں اس کو اچھی طرح سے سن بھی سکتا ہے. اور وہ سن چکا اور اس نے دیکھ چکا کہ اتنی بڑی تعداد بچوں کی قرآن ختم کر رہی ہے، تو کتنی بڑی تعداد مکتب میں وہ چھوٹی چھوٹی تختیاں اور چھوٹے رسائل اور مسائل کتنے سیکھ رہے ہوں گے. تو یہ گویا کہ مکتب کی کامیابی ہے. تو اصل جو سینٹر ہے وہ آپ حضرات ہیں. آپ کو دکھانا تھا کہ بھئی کام ہو رہا ہے اور تعاون کا سلسلہ ختم نہیں ہونا چاہیے، بند نہیں ہونا چاہیے، جاری رہنا چاہیے. اگر دے رہے تھے تو پہلے بھی دیا، یہ نہ سوچے کہ اب دے دیا بار بار کیا دینا. اساتذہ کو تنخواہیں بھی دینی ہے، ان کو مطمئن بھی رکھنا ہے، اور یہ مدرسہ ہمارا ہے اور ہم کو اس کے اندر بہترین تعلیم ہماری اولاد حاصل کرے اس کی فکر کرنی چاہیے. اور اس کی فکر کے طور پر اساتذہ جو کام کر رہے ہیں ان کو معقول مشاہرے اور معقول تنخواہیں جو دینی چاہیے. ہمارے یہاں مکاتب میں اساتذہ کو بہت کم تنخواہ دیتے ہیں، اور اتنی تنخواہ بھی نہیں دیتے کہ کسی اسکول
یا کسی بڑے کالج کے اندر جو پیون ہوتا ہے اس کی تنخواہ بھی 15,000 20,000 سے شروع ہوتی ہے، جبکہ مکاتب کے اندر تنخواہوں کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ لیکن علماء ایسے متوکلین ہیں بیچارے کہ جو ملتا ہے اس پر گزارا کر لیتے ہیں، پھر وہ کسی سے مانگے وہ بھی جو ہے اس کے لیے شرم کی بات بتائی جاتی ہے۔ لوگ مانگنے والے لاکھوں روپیہ مانگ لیتے ہیں، وہ بیچارہ کسی سے 100-200 مانگ لے تو لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی تم کو کیا ضرورت ہے، تو پیٹ اس کو بھی لگا ہے، بچے اس کے بھی ہیں، ضرورتیں اس کی بھی ہیں، اور یہ ضرورتیں آپ کی پوری کر رہے ہیں، آپ کے بچوں کو اس لائق بنا رہے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں اور جنت میں محل بنائیں، اور وہ اس لائق بنا رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کھڑا کر کے آپ کو پوچھے کہ آپ نے اپنی اولاد کو کیا تعلیم دی، تو آپ جواب دے سکیں کہ میں نے اسے مکتب بھی بھیجا، میں نے اسے نماز بھی سکھائی، میں نے وضو بھی سکھائے، میں نے مسائل بھی سکھائے، اور یہ مدرسہ اس کے اندر بہت بڑا معین رہا۔ اور مدرسہ کچھ بھی نہیں ہے اساتذہ نہ ہو، جیسے 5 کروڑ کی مسجد آپ نے بنائی لیکن اندر امام کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ آج کل ایسا ہوتا ہے، کروڑوں کی مسجد بنا کر لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے یہ بنایا، یہ گنبد بنایا، گنبد کو کیا چاٹنے کا ہے اور میناروں پہ کیا چڑھ کے کودنے کا ہے؟ اصل کام تو جو ہے اس کے اندر جو بیچارے محنت کر رہے ہیں علماء اور ائمہ، ان کو زیادہ تنخواہیں دو، بہترین تنخواہیں دو۔ اور پہلے زمانے میں بھائی جو ہے ہمیں محلے میں آتے تھے تو کچے مکانات تھے، آج اللہ نے آپ کو اچھے اور پکے مکانات دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مالی حیثیت اللہ تعالیٰ نے بڑھا دی، مال سے نوازا، تو آپ اساتذہ کو نوازیے، دیجئے، اور ذرا بھی دریغ مت کیجئے، اور ذرا بھی کنجوسی اور بخل سے کام مت کیجئے۔ حدیث شریف میں فرمایا انفق علیک، اگر تو نے خرچ کیا اللہ کے راستے میں دیا تو اللہ تعالیٰ تیرے آنے والے مال کو بند نہیں کرے گا، بلکہ تو خرچ کرتا جا، اللہ تعالیٰ دیتے چلے جائیں گے۔ تو جن حضرات نے جو لگایا، محنت کی اور تعمیر کو مکمل کیا، مدرسے کے جاری رکھنے کی اچھی شکلیں انہوں نے سوچی، ان تمام حضرات کے لیے بھی دعا کرنا ہے، طلباء کے لیے بھی دعا کرنا ہے، ذمہ دار حضرات کے لیے بھی دعا کرنا ہے، بچے بچیوں کے لیے دعا کرنا ہے۔ بہت سی مائیں بہنیں اس خوشی کے اندر، اس تعمیر کے اندر آج جمع ہیں۔ یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ ماں بہنیں انٹریسٹ لے رہی ہیں دین کے کام کے اندر، دین کی تعلیم کے اندر، کہ ہماری اولاد دنیا کی تعلیم بھی اچھے سے اچھی حاصل کرے اور دین کی تعلیم بھی بہترین سے بہترین حاصل کرے۔ اس کے لیے ماں بہنیں بھی جمع ہوئیں، اس لیے مولانا نے کہا کہ کچھ بات ہو جانی چاہیے۔ حالانکہ میرا ذہن خالی تھا اور بالکل جو ہے ذہن تیار بھی نہیں تھا کہ میں کچھ عرض کر سکوں، لیکن کیونکہ مجھے تو یہ کہا گیا تھا کہ تعمیر ہے اور دعا کرنا ہے، تو میں گھر کہہ کے آیا کہ 5 منٹ میں حاضر ہوتا ہوں، وہاں مہمان منتظر ہیں، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہاں مجھے جو ہے کچھ بولنا بھی پڑے گا۔ اتنے حضرات جمع ہے اور میں کچھ عرض نہ کروں تو یہ میری بھی ذمہ داری ہے، اللہ کے یہاں مجھے بھی پوچھ ہوگی اور سوال ہوگا کہ جب اتنے لوگ تھے تو دین کا پیغام نہیں پہنچا سکتے تھے، کوئی اچھی بات نہیں کہہ سکتے تھے، کچھ سمجھا نہیں سکتے تھے، کوئی میسج نہیں پاس کر سکتے تھے۔ بھئی ہمارا تو کام ہی ہے، ہم تو فقیر ہیں۔ فقیر کیا ہیں؟ صدا لگانے والے ہیں، صدا اللہ کے دین کی لگاتے ہیں کہ بھائی آؤ دین کی طرف آؤ، یہ ہمارا کام ہے۔ دنیا کی طرف بلانے والے پروفیسر، لائر، ڈاکٹر، انجینئرز، ان کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ بلا رہے ہیں اور بڑی بڑی تعمیریں کر رہے ہیں اور بڑے بڑے اسکول بن رہے ہیں، کالج بن رہے ہیں، یونیورسٹیاں بن رہی ہیں، بڑے بڑے ڈونیشن دے کے ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ پڑھاؤ، آگے بڑھاؤ۔ میں تو کہتا ہوں خالی وکیل پر اور لائر پر اور ڈاکٹر پر اکتفا مت کرو، اس سے بھی آگے جتنی منزلیں ہیں اسکول میں اور ڈگریوں کی، وہ تمام حاصل کر کے ملک کے اندر اونچے نام کماؤ۔ دیکھیے ڈاکٹر ابوالکلام کہاں تک پہنچے، ڈاکٹر
ابوالکلام جو ہے میسائل مین آف انڈیا بنے، انہوں نے محنت کر کے ایک مخصوص اور نمایاں مقام انتہائی طور پر جو ہے حاصل کیا۔ اسی طریقے سے فخر الدین علی احمد صاحب تھے، ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب تھے، یہ تمام حضرات نے کتنی محنت کر کے ہندوستان کا سب سے اونچا مرتبہ اور اونچا مقام جو ہے وہ حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ تعمیر کو قبول فرمائے، آپ کے آنے کو قبول فرمائے، دین دنیا کی تعلیم میں ہمیں ترقی عطا فرمائے، اور جنہوں نے جس طرح سے دیا ہے دام درم سکون قدم، اللہ تعالیٰ دارین میں ان کی مدد فرمائے۔ آپ تمام حضرات کے جمع ہونے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم افتح لنا بالخیر واتمم لنا بالخیر واجعل عواقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انا نسألک دوام العافیہ تمام العافیہ، اللہم انا نسألک الشکر علی العافیہ، اللہم انا نسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، علماء کی تشریف آوری قبول فرما۔ اے اللہ اتنے بڑے مجمع کا آ جانا قبول فرما، اے اللہ یہ تعمیر کو قبول فرما، یہ تدریس کو قبول فرما، اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرما، ذمہ داران کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اخلاص عطا فرما، ہمتیں عطا فرما، اے اللہ ہمارے اموال میں برکتیں عطا فرما تاکہ ہم دین پر علماء پر خرچ کرنے والے بنیں اور ان کو اچھی حالت میں دیکھ کر خوش ہونے والے بنیں۔ اے الہ العالمین، اس تعمیر میں جن حضرات نے دام درم سکون قدم مدد فرمائی ان کو دارین میں بہترین بدلے عطا فرما، اس مدرسے کو تا قیام جاری فرما، ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور فرما، شرور سے، فتن سے، آفات بلیات سے حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین، ہماری اولاد و احفاد کو دینی تعلیم سے مزین فرما، قرآن کریم کی زینت سے انہیں آراستہ فرما۔ اے اللہ دینی تعلیم اور اللہ تجھے راضی کرنا ہمارا مقصد بنا دے اور تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا۔ اے اللہ یہ تعمیر بھی تیری بارگاہ میں قبول فرما لے اور یہاں کی تعلیم بھی قبول فرما لے، اور اللہ جتنے مدارس حقہ چل رہے ہیں تمام کا غیب سے نصرت کا فیصلہ فرما اور مدد کرنے والوں کی مدد فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔